اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی تیاری کرتے ہوئے ذہن میں ایک شک پیدا ہو جاتا ہے، کیا طہارت مکمل ہے؟ جسم سے خارج ہونے والے کچھ مادے اکثر الجھن کا باعث بنتے ہیں، تو آج ہم اسی الجھن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ عبادت پورے سکون اور یقین کے ساتھ کی جا سکے۔ تو آج ہم کیا کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ایک بہت عام سوال سے شروع کریں گے جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ پھر ہم تینوں اخراج یعنی منی، مزی اور ودی کی تعریف کو سمجھیں گے، ان کے بیچ واضح فرق کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد یہ جانیں گے کہ کب غسل ضروری ہے اور کب صرف وضو کافی ہے، اور آخر میں اگر کبھی شک یا وسوسہ ہو جائے تو اس سے نمٹنے کا ایک عملی طریقہ بھی دیکھیں گے۔ چلیں تو سب سے پہلے اس سوال کی طرف چلتے ہیں جو ساری گفتگو کی بنیاد ہے۔ یہ وہ الجھن ہے جس کا سامنا بہت سے لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ سوال بہت سیدھا سا ہے، بھئی جسمانی اخراج میں فرق کیسے کریں تاکہ نماز صحیح ہو؟ اب دیکھیں، اس کا جواب جاننا صرف علمی بات نہیں ہے، اسی پر ہماری عبادت کا دار و مدار ہے۔ اگر طہارت میں ہی شک رہ جائے تو نماز میں وہ سکون اور توجہ کیسے آئے گی؟ تو اس پوری الجھن کو سلجھانے کے لیے ہمیں بس 3 چیزوں کو ٹھیک سے سمجھنا ہے: منی، مزی اور ودی۔ اگر ان تینوں کی پہچان ہو جائے تو سمجھیں کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منی کی۔ اس کی سب سے بڑی، سب سے واضح نشانی کیا ہے؟ وہ ہے لذت کا احساس۔ یعنی جب یہ خارج ہوتی ہے تو شہوت اپنی انتہا پر ہوتی ہے اور اس کے بعد شہوت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ مردوں اور خواتین میں اس کی شکل تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اصل پہچان یہی لذت والا عنصر ہے۔ اب آتے ہیں مزی کی طرف، اور یہ منی سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جنسی خیالات کے دوران خارج ہوتی ہے، لیکن اس میں لذت والا احساس نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی تو اس کے نکلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہی بات اکثر الجھن پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر تیسری قسم ہے ودی۔ یہ ان دونوں سے بالکل الگ ہے۔ یہ زیادہ تر پیشاب کرنے کے بعد آتی ہے۔ اس کی سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ اس کا تعلق شہوت یا خیالات سے نہیں بلکہ صرف پیشاب کے عمل سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تینوں کو الگ الگ سمجھ لیا۔ اب وقت ہے کہ ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تاکہ کوئی بھی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ یہاں آ کر ساری تصویر بالکل صاف ہو جائے گی۔ یہاں دیکھیں فرق کتنا واضح ہے۔ منی کا تعلق ہے شہوت کے عروج اور پھر اس کے خاتمے سے۔ مزی کا تعلق ہے جنسی خیالات سے لیکن بغیر لذت کے، اور ودی کا تعلق صرف اور صرف پیشاب سے ہے۔ بس یہ 3 لفظ یاد رکھنے ہیں: لذت، خیال اور پیشاب۔ یہی ان کی اصل پہچان ہے۔ اچھا، تو یہ سب جاننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ مطلب ان میں فرق کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ اصل بات اب شروع ہوتی ہے، کیونکہ اسی علم کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ طہارت کیسے حاصل کی جائے، غسل کر کے یا صرف وضو کر کے۔ یہ معاملہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اسی پر ہماری نماز کی درستی کا انحصار ہے۔ طہارت ٹھیک نہیں تو عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اگر یہاں غلطی ہو گئی تو ہماری سب سے اہم عبادت نماز خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اصول بہت سیدھا سا ہے۔ اگر مزی یا ودی خارج ہو تو اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، متاثرہ جگہ اور کپڑوں کو دھونا ہوتا ہے اور نیا وضو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر شہوت کے ساتھ منی خارج ہو تو پھر غسل یعنی پورے جسم کا غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور بہت اہم فرق ہے۔ لیکن دین میں ہمیشہ آسانی رکھی گئی ہے۔ حنفی فقہ میں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر منی بغیر شہوت کے نکلے، جیسے کسی بیماری کی وجہ سے، چوٹ لگنے سے یا کوئی بہت بھاری چیز اٹھانے سے، تو اس پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں صرف وضو کر لینا کافی ہے۔ یہ ہمارے دین کی حکمت اور آسانی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے، کیا ہو اگر شک ہو جائے؟ جب یقینی نہ ہو کہ کیا ہوا ہے، یہ وسوسے والی کیفیت بہت تنگ کرتی ہے۔ خوش قسمتی سے اسلام ہمیں اس معاملے میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایک بہت واضح اور آسان راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھیں دین کتنا خوبصورت ہے، وہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالتا۔ اصول یہ ہے کہ جب شک ہو تو اپنے غالب گمان پر عمل کریں۔ اگر یقین نہیں ہے کہ خارج ہونے والا مادہ کیا تھا تو جس طرف دل زیادہ مائل ہو اسی کے مطابق فیصلہ کر کے عمل کر لیا جائے۔ اس کا مقصد ہی ہمیں پریشانی اور غیر ضروری سختی سے بچانا ہے۔ اور ان وسوسوں سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست عملی طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔
جب بھی قضائے حاجت سے فارغ ہوں تو استنجا کے بعد اپنے زیر جامہ پر تھوڑا سا پانی چھڑک لیں۔ اس کے بعد اگر دن میں کبھی کوئی تری یا نمی محسوس ہو تو اسے اسی پانی کا اثر سمجھیں اور اس کی مزید تحقیق نہ کریں۔ یہ ایک بہت آسان عمل ہے جو شک کے دروازے کو ہی بند کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ علم شک کو ختم کر دیتا ہے۔ جب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو دل میں سکون آ جاتا ہے۔ جب ہم ان باریک فرق کو اچھی طرح جان لیتے ہیں تو ہم اپنی عبادات پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ علم کی یہی وضاحت ہمیں وسوسوں سے نکال کر عبادت کی اصل روح تک پہنچاتی ہے۔